بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر پرائی عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا اور مجھے بہت غصہ آتا، اسی لیے ایک دن اس پر تعویذ کروانے کے لیے ایک فقیر کے پاس گئی تو اس نے مجھے عجیب بات کہی کہ تمہارا شوہر تو بہت نیک ہے، اس کے پاؤں دھو کر پیا کرو۔ میں الجھ کر رہ گئی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ میں باہر نکلی تو اس کے خاص مریدنی کہنے لگی کہ رات کو یہاں آنا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اور جب میں رات کو وہاں گئی تو جان نکل گئی کہ جب دیکھا کہ میرا شوہر تو میں ابھی اپنے کام کر رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی کہ میں حیران ہوئی کہ اس وقت مجھے کون فون کر سکتا ہے۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ خیر، حیران ہوتے ہوئے کال اٹھائی تو فوراً سے فون بند کر دیا گیا۔ اس سے پہلے میں موبائل رکھ کے دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی، اسی نمبر سے ایک میسیج آیا جسے پڑھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میسیج یہ لکھا تھا کہ تمہارا شوہر نفیس احمد اس وقت دفتر میں نہیں بلکہ ایک ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ ساتھ ہی میرے شوہر کی اور اس لڑکی کی تصویر، اس ریسٹورنٹ کا ایڈریس بھی بھیج دیا گیا۔ میں بے یقینی سے اس فوٹو کو دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، تو وہ غصہ ہوتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ دفتر کا وقت ہے۔ تو میں نے کہاں پر ہونا ہے، دفتر میں ہی بیٹھا ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اب کیا کروں۔ پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر جھوٹی ہو، مگر میرے شوہر تو صبح ہی کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلے تھے۔ اور پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے اس ایڈریس پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو اس انجان بندے کے بھیجنے گئے میسیجز کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ میرا شوہر وہاں بیٹھا ایک عورت کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اس عورت کی پیٹھ پہ میری طرف ہی تھی اور اسی لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اتنا ہی دیکھ لینا کافی تھا کہ وہ ایک پرائی عورت کے ساتھ اس وقت گھر سے باہر مزے اڑا رہا ہے، اور مجھ سے اس نے جھوٹ بولا کہ وہ دفتر میں ہے۔ میرا دل تو چاہا کہ اسی وقت میں اس سے لڑوں جھگڑوں اور اس سب کے سامنے تماشا لگاؤں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اور یہ عورت کون ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں بزدل اور کم ہمت تھی، اسی لیے روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میرے جیسے بدنصیب عورت بھی کوئی ہوگی ہی جسے اپنے شوہر کی ساری کالی کرتوتوں کا علم ہو اور وہ پھر بھی اپنے ہونٹ سی کر چپ کر بیٹھی رہے۔ یہ صرف آج کا کام نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنے شوہر کو آج 5ویں بار رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے ان پر شک ہونے لگتا تھا کہ شاید یہ شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی اور مجھے پسند بھی نہیں کرتے، لیکن جب بھی میں نے ان سے پوچھا تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن مجھے شک ہی رہتا تھا کہ وہ ضرور کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اور ان کا شادی کے اولین دنوں میں ہی دیر سے گھر پر آنا اور مجھے کوئی خاص توجہ نہ دینا میرے شک کو دن بدن مضبوط کر رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے ایک انجان نمبر سے میرے شوہر کی ایک لڑکی کے ساتھ تصویر بھیجی گئی۔ وہ تصویریں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس قدر کردار کا مالک ہو نکلے گا، پرائی عورتوں میں دلچسپی رکھے گا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے کسی شوہر کے دشمن نے کیا ہو، اس کا گھر توڑنے کی سازش کو کر سکے۔ آج کل فیک ایڈیٹنگ بھی تو ہو جاتی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اس سلسلے کی کوئی کڑی ہوگی اور کوئی میرے شوہر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے اتنا غور نہیں کیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 مہینے بعد پھر میرے گھر پر باقاعدہ ڈیولپ تصویریں آئیں۔ بھیجنے والے کا نام پتہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ڈاک کے ذریعے نہیں آئی، بلکہ خاص طور پر کسی نے ان کو لفافے میں ڈال کر گھر میں اندر پھینک دیا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں۔ ان تصویروں میں بھی میرا شوہر کسی عورت کے باہوں میں جھولتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے لگا کہ شاید میری ہی خدمت میں یا پیار میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میں نے پہلے سے زیادہ بننا سنورنا اور
اپنے شوہر کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیا کہ اسے توجہ دے سکوں، اور وہ پیار اور میری توجہ پا کر باہر کی عورتوں سے ملنا ملانا کم کر دے، اور مجھے لگا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ تیسری بار تو میں نے اپنی آنکھوں سے ہی اپنے شوہر کو دیکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ میں مارکیٹ میں سبزی خریدنے گئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت کے ساتھ بازار میں شاپنگ کر رہا ہے۔ چوتھی بار کچھ یوں ہوا کہ میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی تو اس نے اپنی طرف سے فون بند کر دیا، لیکن وہ ہوا نہیں تھا تو میں نے اس کے فون پر ساری گفتگو سن لی تھی۔ وہ کسی لڑکی سے کر رہا تھا، اور ابھی دفتر کے بہت ہی کام ہے، اور میری بیوی کو بھی آج کل مجھ پر شک ہونے لگا ہے۔ ہم کسی اور دن ملنے کا پلان بناتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں تو نڈال ہو گئی، اور میں بہت روئی کہ کیا میرے نصیب میں ایسا ہی شخص خدا نے لکھا تھا کہ جس کا کوئی کردار نہیں۔ ابھی اس واقعے کو ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ آج مجھے اس انجان نمبر سے بھی تصویریں موصول ہو گئی، لیکن حیرانی والی بات یہ تھی کہ وہ جب تک پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کون شخص ہے جو میرے شوہر کی جاسوسی کر رہا ہے، اور اس کی تصویریں کبھی ڈیولپر کرتا ہے تو کبھی موبائل پر مجھے بھیج رہا ہے، اس کا ایسا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ ان ساری تصویروں میں مجھے لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ تصویریں پیچھے سے بنائی گئی تھیں، جن کی وجہ سے ہمیشہ ہی میں اس غلط فہمی میں رہی تھی کہ شاید ہی غلط سوچ رہی ہوں اور کسی کی فیک ایڈیٹنگ کی ہے۔ لیکن آج جو میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ آئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن آج جب میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ آئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میری زندگی نے کیا نیا موڑ لے لیا ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ میں ہرگز بھی ایسا شوہر ڈیزرو نہیں کر سکتی تھی جس کا کوئی کریکٹر نہیں نہ ہو۔ میری تو شروع سے ہی یہی آرزو تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملے جس کے لیے دنیا میں صرف اور صرف میں ہی اہم ہوں، جبکہ میرا شوہر تو مجھے چھوڑ کر باقی ساری لڑکیوں کو اپنا پیار اور توجہ بانٹنا پھر رہا تھا، اور یہ بات میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ مجھے اس مسئلے کا حل نکالنا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ بھابھی سے یہ بات کروں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں بھی تو میرے بھائی سے یہی شکایت تھی کہ ان کا باہر کی لڑکیوں سے افیئر چل رہا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ اب ان کے درمیان معاملات حل ہو گئے ہیں، اور بھائی بھی پہلے جیسا ہی ان سے پیار کرنے لگا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی بھابھی کو پوچھتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اگرچہ ہم لوگ بہت امیر نہیں تھے، پھر بھی ہماری زندگی اچھی خاصی بسر ہو رہی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، بھائی مجھ سے بڑا تھا اور میں چھوٹی تھی۔ بھائی اور بھابھی کو پسند کی شادی ہوئی تھی تو میری بھابھی ایک اچھی لڑکی تھی۔ ہمیں وہ روایتی نند باؤج کا تعلق نہیں تھا۔ لوگ ہمارے رشتے کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ ابھی بھابھی کو شکایت ہونے لگی کہ بھابھی کی توجہ گھر پر اور ان کے کاموں پر ہو رہی ہے۔ وہ زیادہ وقت باہر گزارنے لگے، اور جب امی ابو بھائی سے بات کرتے تو بھائی غصے میں آ جاتا کہ اپنی بیوی پر چلاتا کہ تم میرے ماں باپ سے میری شکایتیں لگاتی ہو۔ اماں ابا بھائی کو ڈانٹتے تو بھائی غصے میں آ جاتا اور اپنی بیوی پر چلاتا کہ تم میری ماں باپ سے شکایتیں لگاتی ہو۔ اماں ابا بھائی کو ڈانٹتے، وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں مگر اپنی بہو کی سائیڈ لیتے ہیں۔ میں بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ گھر کا ماحول بھی کافی حد تک خراب ہونے لگا تھا، اور اس میں زیادہ قصور بھائی کا ہی تھا۔ بھابھی نے ایک دن روتے ہوئے مجھے بھائی کی اور لڑکیوں کے ساتھ تصویریں دکھائی اور کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کی اپنی دفتر کی لڑکیوں سے سیٹنگ چل رہی ہے، اور جب میں پوچھتی ہوں تو یہ میرے منہ پہ صاف مکر جاتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ میں نے بھی نوٹ ہی کیا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں بھی بھائی جتنا بھابھی سے پیار کرتے تھے نا، اب ویسا نہیں کرتے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی
تعلق اور بات تو ضرور ہے، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی باہر کی لڑکیوں کے چکر میں پڑ کے لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی لڑکیوں کے چکر میں پڑ کے آوارہ ہو جائے گا۔ انہیں دنوں میرے رشتے کی بات چلنے لگی اور جس طرح کا گھر کا ماحول بن گیا تھا تو میرے ماں باپ یہی چاہتے تھے کہ وہ جلدی سے میری شادی کر کے ان فرائض سے سبکدوش ہو جائیں۔ جس گھر میں میرے رشتے کی باتیں ہو رہی تھی وہ بھابھی دوست کے رشتے دار تھے اور ہم لوگ ان کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ بابی کی دوست نے بتایا کہ لڑکا ادھر شہر میں ہی رہتا ہے جبکہ اس کے باقی گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں پر ہی ہے۔ آپ کی بیٹی یہاں صاف اپنے شوہر سے ساتھ اکیلی ہی رہے گی اور راج کرے گی۔ لڑکا بھی خوش عقل ہے اور اچھی نوکری پر ہے۔ پھر بابی نے بھی اس رشتے کی حمایت کی اور کہا کہ میں لڑکے کو بھی پرسنلی جانتی ہوں، میرے بھائیوں کی طرح ہی ہے کیونکہ ہم ان کے محلے کے ہیں اور لڑکیوں کے ماں باپ کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ضروری چھان بین کے بعد میرے ماں باپ نے بھی ہاں کر دی تھی۔ میں نے بھی لڑکے کی تصویر دیکھی تھی اور میں خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے، پیارا ہی دکھنے میں، لیکن میں نے جو تصویر شروع میں اپنے شریک حیات کے بارے میں بنا رکھی تھی وہ یہی تھا کہ وہ مضبوط کردار کا ہو، اور میں اس لڑکے کو دیکھتی تھی کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں سے فلرٹ کر رہے تھے اور معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایسے میں مجھے بہت چڑ محسوس ہوتی تھی اور نفرت ہوتی تھی کہ یہ کس قسم کے لڑکے ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر کبھی بھی ایسا نہ ہو، مجھے ایسا لائف پارٹنر ملے جو میری طرح ہی مضبوط ہو، کردار کا ہو اور جس کے لیے صرف اس کی بیوی ہی اہمیت رکھتی ہو۔ لیکن یہ میری قسمت تھی کہ مجھے ایسا شوہر مل گیا جو میری دعاؤں اور توقعات پر بالکل ہی برعکس تھا، اور میں یہ سوچ کر دکھی ہو رہی تھی کہ جب میں ایسی نہیں تھی تو میرا شوہر مجھے ایسا کیوں ملا۔ شادی کے 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے میکے گئی تو میں نے بھابی کو کافی خوش باش دیکھا تھا اور مجھے لگا کہ وہ بھائی اور بھابی کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور میں نے بھابی سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی، بتانے لگی کہ ہاں اب ہمارے درمیان سب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تب مجھے پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ یہ سب کیسے ہو، لیکن اب جب کہ مجھے خود بھی اس سب کو جاننے کی انتہائی ضرورت تھی تو میرا خیال تھا کہ مجھے بھابی کو پوچھ ہی لینا چاہیے۔ میں نے بھابی کو فون کر کے ارادہ کیا، لیکن پھر کچھ ہی سوچ کر میں اپنے میکے چلی گئی۔ جب میں نے بھابی سے پوچھا کہ آپ دونوں کے درمیان کیسے تعلقات ٹھیک ہیں، ان لڑکیوں کا پیچھا کیسے چھوڑا جائے، تو وہ بھابی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو، کہیں تمہارا شوہر بھی تو۔ میں نے جلدی سے بھابی کی بات کاٹی اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا شوہر تو ایک اچھا انسان ہے، وہ اس قسم کا نہیں ہے۔ اصل میں میری دوست کا بھی یہی مسئلہ ہے اور اس کا شوہر پرائی عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اس قسم کا نہیں ہے، اصل میں میری دوست کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کا شوہر پرائی عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے مسئلے کا حل پوچھ کر اس کو بتا دوں گی۔ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کا امیج اپنے گھر والوں کی نظر میں خراب کروں، اور اسی لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ بھابی مجھے کہنے لگی کہ میں تو ایک خاص عورت کے پاس گئی تھی تو وہ بہت ہی مشہور پیرنی ہے اور اسی تعویذ کرتی ہے کہ اس سے میں نے دم کروایا تھا تو تبھی میری زندگی میں دوبارہ سے سکون آیا ہے۔ میں نے بھابی سے اس عورت کا پتہ بھی پوچھ لیا اور اگلے دن اپنے شوہر کو بغیر بتائے میں اس عورت کو ملنے چلی گئی۔ اس کے گھر میں کافی رش تھا اور سب باری باری اندر جا رہے تھے اور اسے اپنے مسئلے بتا رہے تھے۔ ایک بات جو مجھے عجیب لگی کہ مجھے دیکھ کر وہ پیرنی اور اس کی خاص مریدنی کچھ غیر آرام دہ ہو گئے ہیں، اور میں جب پہلی بار اس عورت سے ملی تو وہ مجھے عام سی عورت لگی تھی جو میرے شوہر سے بھی زیادہ 2-4 سال بڑی تھی۔ جب میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو ایک دم ہی وہ غضبناک ہو گئی۔ کچھ دیر اس نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں، پھر مجھے کہنے لگی کہ بی بی جی تو اسرار جھوٹ بول رہا ہے، ہرگز بھی تمہارا شوہر ایسا نہیں ہے، تو بہت ہی نیک انسان ہے اور تمہیں چاہیے کہ اس کے پاؤں دھو کر پیو
اور تم الٹا اس پر شک کر رہی ہو۔ میں گھبرا گئی اور کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، آپ جائیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، ضرور اس کا کوئی دشمن ہے جو تمہیں اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ ہم نے اپنے موکلات سے معلوم کروایا ہے کہ تمہارا شوہر ایک نیک اور شریف انسان ہے، تمہیں اس کی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آرام سے مطمئن ہو کر گھر واپس جاؤ۔ میں الجھ کر رہ گئی کہ یہ پیرنی کیا کہہ رہی ہے۔ جب اتنے ثبوت میرے پاس آنکھوں کے سامنے ہیں تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا شوہر ایک نہایت شریف انسان ہے۔ بہرحال میں نے اسے بحث نہیں کی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے گھر میں نکلتی، اس کی ایک خاص مریدنی جو باری باری سب عورتوں کو اندر بھیج رہی تھی، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ایک طرف آ کر اس کی بات سن کر جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے سرگوشی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے کہا کہ اگر اپنے شوہر کا سچ جاننا چاہتی ہو تو تمہیں رات کو یہاں پر آنا ہوگا۔ رات کے 11:15 تم یہاں پر آ جانا، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اس عورت کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ مجھے رات کے 12 بجے کیوں بلا رہی ہے اور اس کی کوئی چال تو نہیں ہے۔ مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، میں تو تمہارا ہی بھلا چاہتی ہوں، اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ رات کے 12 بجے آ جانا تو تمہیں اپنے تمام مسئلوں کا حل مل جائے گا۔ اس کی باتوں نے میری تسلی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن میں گھر واپس آ کر سوچنے لگی کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر میں رات کو 12 بجے اپنے گھر میں باہر نکلی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر مجھ پر شک کرتا کہ میں رات کو اس وقت چوری چوری کہاں جا رہی تھی، تو بہتر یہی تھا کہ میں اپنی کسی دوست کے ہاں چلی جاتی اور پھر اس کے گھر سے 12 بجے اس پیرنی کے گھر پر چلی جاتی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور کہہ دیا کہ آج کی رات میں اپنے میکے میں جا رہی ہوں، لیکن میں اپنے میکے کے جانے کے بجائے اپنے اس خاص دوست کے پاس گئی اور رات کے 12 بجے ہم دونوں ہی اس مریدنی کے کہنے میں وہاں سے پہنچ گئے۔ وہ عورت ہمیں دروازے پر ہی مل گئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ جو بھی ہوگا اسے دیکھ کر شور نہیں مچاؤں گی اور چپ چاپ یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ اگر تم نے شور مچایا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس کی بات مجھے پریشانی اور حیرانی میں مبتلا کر گئی، لیکن میں تجسس میں بھی مبتلا تھی کہ آخر ایسا کیا راز مجھے معلوم ہوگا کہ میرے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کے ہمراہ اندر قدم بڑھا دیے۔ اس پیرنی کے کمرے کے باہر ہی پہنچ کر مجھے کہنے لگی کہ کمرے کا دروازہ میں نے پہلے ہی تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تھا، تم اس دروازے سے اندر جانا اور جا کر دیکھ لو کہ وہاں پر کیا ہے رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی، لیکن میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو منظر میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ شاید میری آنکھوں کا کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، ورنہ میرا شوہر یہاں پر کیا کرنے آئے گا۔ میں نے دیکھا کہ بیڈ پر وہ پیر عورت کی ہی تھی اور میرا شوہر اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو دوبارہ مل کر دیکھا کہ کہیں یہ میرا خواب تو نہیں، لیکن حقیقت وہی تھی جو میں نے دیکھا تھا، اور یہی دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو بھی نہیں رکھ سکی، اور اس سے پہلے کہ میں چیخ پڑتی کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ دیکھا تو وہی نہیں، لیکن وہی مریدنی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ تو تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس نے تمہیں کیوں کہا تھا کہ تمہارا شوہر بالکل نیک پاک ہے اور اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہا کہ ہاں میں سمجھ گئی ہوں، عورت ہی فراڈ ہے اور یہ خود ہی میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، ان دونوں کا ہی افیئر ہے، اور اسی لیے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں ان دونوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں غصے سے کہہ کر پھر اندر جانے لگی کہ اس نے ایک بار پھر مجھے روک لیا اور کہا کہ تم آدھی بات صحیح سمجھی ہو اور آدھی نہیں۔ تمہارا شوہر واقعی میں نیک اور شریف انسان ہے اور اس کا کسی کے ساتھ بھی کوئی افیئر نہیں ہے،
لیکن جو ابھی تم نے اندر دیکھا وہ منظر بھی بالکل سچ تھا۔ تمہارا شوہر یہاں پر مہینے کے بعد لازمی آتا تھا، اور میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے صاف صاف پوری بات بتاؤ جو یہاں پہلے میں بات نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو اندر عورت بیٹھی ہے اس کو تم معمولی مت سمجھنا، یہ کالے جادو کی ایک بہت بڑی ماہر خاتون ہے، اور اس کو طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس کے سسرالیوں نے اس پر الزام لگا دیا تھا کہ یہ جادو کرتی ہے۔ لیکن طلاق کے بعد اس نے سدھرنے کے بجائے مزید علم حاصل کیا، اور آج یہ پیرنی بن کر معصوم لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تمہارے شوہر کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق افیئر نہیں ہے، اس نے اپنے جادو کے ذریعے تمہارے شوہر کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا لیکن میرے شوہر کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ کیوں میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تمہارا شوہر ایک عورت کے گلے کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، اور میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تمہارا شوہر ایک عورت کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، اور اس نے یہی تعارف کروایا تھا کہ یہ میری کزن ہے اور ان کے شوہر کا پرائی عورتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ اپنی بہن کے ساتھ اس کے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے تعویذ کروانے آیا تھا۔ بس تبھی اس عورت نے تمہارے شوہر کو دیکھا اور اس پر دل دے بیٹھی۔ جب تک یہ اس کو اپنانے کا فیصلہ کرتی تب پتہ چلا کہ اس کی تو شادی ہو گئی ہے، لیکن پھر اس نے تمہاری بھابھی کے ذریعے ہی ایک دو بار پھر اس کو یہیں پر بلا لیا اور آہستہ آہستہ اسے اپنے قابو میں کرنا شروع کر دیا۔ تمہارے شوہر کا رویہ بھی تم سے خراب ہو رہا تھا، اور یہ اس کے جادو کی وجہ سے ہے، اور یہ تمہارا شوہر کو اپنا بنانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب کیا۔ جتنی بھی تصاویر اور سارے ثبوت ہیں تمہیں بھیجے ہیں وہ میں نے ہی بھجوائے تھے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا گھر خراب ہو، کیونکہ تمہارا شوہر سچ میں ایک نیک انسان ہے۔ جب یہ پہلی بار آیا تھا تو تب میں اس پیرنی سے کچھ بھی پیسے مانگ رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے دوائیاں لانی ہے، مگر اس سنگ دل عورت نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ تو تب تمہارے شوہر نے اپنا سارا بٹوا میرے ہاتھ پر خالی کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کا اچھے سے علاج کروا لیں۔ بس تب سے اس کی عزت میرے دل میں بڑھ گئی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی۔ اس عورت کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک پیرنی نہیں بلکہ جادوگرنی ہے۔ میں کئی ماہ پہلے اس کی حقیقت سے واقف ہو گئی تھی، تبھی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک میں اس سے پیچھا نہیں چھڑا پائی۔ میرا کام تھا کہ میں آپ کو ساری حقیقت بتا دوں، اور وہ میں نے بتا دی ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اس کے چنگل سے کیسے چھڑائیں گی۔ اب معاملہ حد سے زیادہ ہی ہو گیا تھا، اور اس عورت کی سچائی سب کے سامنے بہت ہی ضروری تھی۔ میں نے اپنے موبائل کے ذریعے اپنے شوہر اور اس نقلی پیرنی کی تصاویر اس طرح سے بنائی کہ میرے شوہر کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ عورت صاف نظر آ رہی تھی، اور اس نے اس وقت وہ تصاویر سوشل میڈیا پر اس کیپشن کے ساتھ ڈال دی کہ وہ ایک اور نقلی پیرنی کا اصل چہرہ بے نقاب راتوں میں غیر مرد کر بلاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں دروازے کو ٹھوکر مار کر اندر آئی، اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ ہی بدل گئے تھے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پر دوبارہ آ جاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ واقعی اس وقت بالکل بھی ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ مہینے بعد جب وہ میٹنگ کا کہہ کر شہر سے باہر جانے کا بہانہ بناتا تھا تو اصل میں وہ یہیں پر آتا تھا۔ اس عورت کا تو اصل چہرہ سب کے سامنے فاش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تصاویر اور ویڈیو راتوں رات وائرل ہو گئی تھیں، اور لوگ اب اس پر تھو کرنے لگے ہیں۔ جبکہ میں اپنے شوہر سے جادو کا اثر اتارنے کے لیے اس کو ایک عالم دین کے پاس لے جانے لگی، جبکہ جن کے دم اور قرآن پاک کی تلاوت سے آہستہ آہستہ اس پر سے جادو ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا جو
میں اپنے شوہر کو سمجھ رہی تھی، وہ ہرگز بھی ویسا نہیں تھا۔ واقعی میں کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی مکمل سچ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے تحقیق کریں اور پھر بات کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ شکریہ۔